السلام علیکم دوستو، کچھ دن پہلے میری ایک بندے سے ملاقات تھی۔ ایسے ہی ہم بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے تو اچانک ختم کی بات ہوئی کل شریف کی اور 3 اور 40ویں کی بات ہوئی۔ تو ساتھ ہی وہ مجھے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ 11ویں شریف مناتے ہیں یا ولی اللہ کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لے کے آنا، میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آتا ہوں، تو کیا 11ویں شریف والے پر بھی ایمان لے کے آؤں؟ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ 11ویں شریف والے پیر کا کیا نام ہے، کن کی 11ویں آپ کھاتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی۔ میں نے اسے ادھر ہی پکڑ لیا۔ میں نے کہا اچھا 11ویں شریف کی بات بعد میں کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ غوث کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے جی مددگار۔ تو میں نے کہا کہ مددگار کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی اللہ۔ تو میں نے کہا تو پھر تم ان کو غوث پاک کیوں کہتے ہو؟ کہتا ہے نہیں جی وہ اصل میں اللہ بھی ہے۔ میں نے کہا کیا اللہ بھی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو کہ اللہ بھی مددگار اور غوث پاک بھی مددگار۔ میں نے کہا تم شرک کر رہے ہو۔ اور نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا مطلب تو یہی ہوتا ہے میرے بھائی، غوث صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، تم غوث پاک ان کو کیوں کہتے ہو؟ تو کہتا ہے نہیں ہم ان کی 11ویں شریف کھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے جی کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو میں نے کہا اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو کیا تم نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں۔ 11ویں شریف کیوں مناتے ہو؟ جی وہ ایسے اسے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا میں نے کہا وہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ان کی کتابیں پڑھو، ان کی کتابوں میں کہیں بھی ان کی 11ویں شریف کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی یہ سبق دیا کہ 11ویں شریف میری مناؤ، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ آگے سے چپ ہوگا کیونکہ ان لوگوں کے پاس آگے سے جواب نہیں ہوتا۔ میرے بھائی دیکھیں توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، ٹھیک ہے؟ توحید جو ہے جی یہ ایک بڑی سینسٹیو چیز ہے۔ تھوڑا سا بھی ایک بندہ اگر بغیر نالج کے بات کرے تو وہ کیا کچھ کر جاتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ جس طرح یہ لوگ غوث پاک کہتے ہیں، غوث پاک کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بھی بتایا آپ کو کہ مددگار، اور مددگار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ غوث پاک ہم کسی نبی کو بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف غوث ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے سے وہ چپ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو توحید کی کچھ مثالیں دی، وہ میری باتیں چپ کر کے سنتا رہا۔ پتہ نہیں اس کو سمجھ آ گئی تھی یا وہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن وہ میری باتیں سنتا رہا۔ پھر میں نے اسے بولا کہ غوث پاک جن کو تم کہتے ہو میں نہیں کہتا، پیر صاحب ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کی ایک بک ہے غنیۃ الطالبین، تم اس کی اسٹڈی کرو۔ اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی وقت بھی کسی جگہ پر بھی پیر صاحب نے یا اللہ کے ولی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم 11ویں شریف مناؤ۔ ہاں ان کی بک پڑھنے سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تم ان کی نماز کا طریقہ دیکھو، نماز کا کون سا طریقہ لکھا ہوا ہے، عید میلاد النبی کے بارے میں دیکھو، کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ وہ چپ کر کے سنتا رہا، پھر وہ جان چھڑانے لگا۔ پھر میں نے تھوڑا سا اس کو مزید گائیڈ کرنے کی کوشش کی، تو جب میں نے دیکھا کہ اس کا انٹرسٹ اب لوز ہو رہا ہے تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اب اس کو تھوڑا سا سبق ملا ہے، یہ کچھ سوچے گا کچھ سمجھے گا تو پھر میرے سے بات کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ میں تو اسی انتظار میں ہوں کہ وہ بندہ آ کے مجھ سے کہے یار نہیں یار تم ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ وہ فلاں فلاں فلاں۔ تو لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو کس حد تک یہ پڑھا دیا گیا ہے، ان کے اندر یہ چیزیں رچا دی گئی ہیں کہ بس یہ چیزیں ہیں تو تم قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے جو ولی ہیں یہ تم کو بچا لیں گے۔ جس طرح غوث پاک کے جو پیر صاحب ہیں عبدالقادر جیلانی، ان کے بارے میں آپ نے بہت سے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ قبلہ رخ ٹوٹی نہ کی تو مرید کو نگاہ مار کے مار دیا۔ اس طرح کے اور بھی وہ دھوبی والا مسئلہ، غوث پاک کا تو جو دھوبی تھا، تو اس طرح کے مسئلے تو آپ نے سنے ہوں گے، نیٹ پہ عام طور پہ وہ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے۔